جب آپ نئے نئے اللہ رب العزت کی طرف بڑھتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو بڑا ہی سکون ملتا ہے۔ ایک روحانی اور وجدانی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، سکون اور اطمینان والی کیفیت، مزہ آ جاتا ہے نا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ کیفیت غائب ہو جاتی ہے، پھر دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، وہ مزہ نہیں آتا، وہ سکون نہیں ملتا۔ پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ خالی ٹکرے مار رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کنیکشن وہ بن نہیں پا رہا پرانے والا، اور اوپر سے پھر کئی غم حیات آ ٹپکتے ہیں۔ یہی ہے اصل نماز۔ وہ جو پہلے تھا نا، جب بڑا ہی مزہ آیا تھا، جب بڑی کیفیات عطا ہوئی تھیں، وہ دراصل ملن کی گھڑیاں تھیں، وصال یار کی لذت تھی۔ اس وقت میں اس نے آپ کو ایک میسج بھیج دیا تھا کیفیت کے ذریعے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ پراپر رابطے میں ہوں۔ اس کے بعد وہ کیفیات واپس لے لیتا ہے۔ اس وقت آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اس وقت نماز بڑی ضروری ہے، اس کی یاد بڑی ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے محبت کا سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ تو نمیدان ہنوز شوق بے مرزد وصل۔ محبت کا سب سے بڑا امتحان جدائی ہے۔ ہجر میں پتہ چلتا ہے محبت کا۔ وہ کیفیت تو وصل کی کیفیت تھی، اور وہ متواتر سہاری بھی نہیں جا سکتی، مجذوب ہو جاؤ گے اگر متواتر رہی وہ کیفیت تو۔ اس لیے اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ وہ کیفیت آتی جاتی رہتی ہے، لیکن ہجر کے وقت اس کو یاد کرنا نہیں چھوڑنا آپ نے۔ ہوتا وہ تب بھی ساتھ ہی ہے، بس ذرا توکل بڑھا رہا ہوتا ہے، ذرا درجات بڑھا رہا ہوتا ہے، ذرا مزید قریب کر رہا ہوتا ہے۔ محبت کا سب سے بڑا طریق یاد ہے۔ وصل میں یاد آسان ہے، جبکہ ہجر میں بڑی مشکل، اور ہجر کی راتیں تو ویسے بھی عام راتوں سے لمبی ہوتی ہیں۔ شبان ہجراں درازے چوں زلف، روز وصلش چومر کوتاں۔ بڑے مسائل آئیں گے، دل فریب غم روزگار، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، فوکس ٹوٹے گا، وسوسے آئیں گے، جھکیں گے کہیں اور، سوچیں گے کہیں اور۔ سکون کی بجائے اضطراب، ہجانی کیفیات، کشمکش، لیکن آپ نے ان لمحوں میں ثابت قدم رہنا ہے، ہر حال میں اس کی یاد میں رہنے کی جد و جہد کرنی ہے، ہر حال میں اس کے ساتھ رہنا ہے، تاکہ پھر جب وصل کے لمحے دوبارہ آئیں تو آپ کہہ سکیں کہ اے میرے رب، گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔